میں نے جیسے ہی اپنے یوٹیوب چینل پر سورہ منزل اپلوڈ کی، اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے، تو فوراً لوگوں کے کمنٹس آنے لگے کہ سورہ منزل کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدے ہیں، وہ تمام چیزیں، اور اس کے اندر جو موجود صورتیں ہیں ان صورتوں کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو اس کے اندر سورہ فاتحہ موجود ہے، سورہ فاتحہ کے کیا کیا فائدے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، وہ آپ حضرات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنے والی، شروع کرنے والی، آغاز کرنے والی۔ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کے شروع میں آتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 25 کلمات اور 126 حروف ہیں، اور حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے 25 نام ذکر کیے ہیں۔ اس سورت کی 4 بڑی خصوصیتیں وہ ہیں جو قرآن کریم کی کسی دوسری سورت میں نہیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز اسی سورت سے شروع ہوتی ہے، چاہے فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی جو مکمل سورت بیک وقت نازل ہوئی، ایک بار نازل ہوئی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نمبر 4، یہ سورت پورے قرآن کریم کا متن ہے، اور باقی سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت توریت، زبور، انجیل اور دوسری آسمانی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ قرآن کریم سب سورتوں میں عظیم ترین سورت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورتوں میں سے ہے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو اس پر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، جس سے اس قبیلے کا وہ مریض ٹھیک ہو گیا تھا۔ نمبر 4، ایک حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نمبر 5، اس سورت کا نام کنز بھی ہے، یعنی اس سورت میں بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ نمبر 6، الحمد شریف ایسے خزانے سے نازل کی گئی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سورت مجھ کو عرش کے نیچے سے عطا کی گئی ہے۔ نمبر 8، اس سورت کو بچھو کے کانٹے پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ نمبر 9، اگر سورہ فاتحہ ایک برتن میں لکھ کر اور پانی سے دھو کر پلائی جائے تو بھولنے کا مرض اور بھولنے کی بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ 41 مرتبہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کو آنکھوں کے بیمار پر دم کرے تو بہت جلد شفا نصیب ہوگی، اور اگر پڑھنے والا اپنا لعاب دہن، اپنا تھوڑا سا تھوک اپنی آنکھوں پر لگائے، آنکھوں کے اندر لگائے، تو آنکھوں کی تمام بیماریوں سے نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ نمبر 11، جس شخص کو مرگی کی شکایت ہو تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ نمبر 12، جادو کے مریض کو
چینی کی تشتری میں گلاب، مشک اور زعفران سے لکھ کر دھو کر پرانی بیماریوں کے لیے 40 دن تک پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ نمبر 13، دانت یا سر میں درد ہو، چاہے کسی بھی قسم کا درد ہو، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ نمبر 14، پرانی بیماریوں اور موذی بیماری، تکلیف دینے والی بیماری، خطرناک بیماریوں میں بیمار شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 15، ہر قسم کے بیمار کو اس سورت کے حروف کو الگ الگ لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیے، اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جائے گا۔ نمبر 16، سفر کو جاتے وقت اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس مسافر کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا اور اس سورت کی برکت سے سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ جائے گا۔ نمبر 17، جو شخص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ اس سورت کو بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، روزانہ 41 مرتبہ پڑھے، تو اس کو پہلا مرتبہ تو یہ ملے گا کہ وہ اس کا عامل بن جائے گا، اور اگر غریب ہے تو اس کی برکت سے غریبی دور ہوگی، قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، کمزور ہے تو طاقتور ہو جائے گا، نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے تو نوکری بحال ہو جائے گی، اور اگر اولاد نہیں ہے تو صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اتنے سارے فائدے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے سے ہوں گے۔ نمبر 18، اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور دوائی وغیرہ کرنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو 7 دن تک یہ عمل کریں۔ اگر جیسا کہ آج کل لوگ پریشان ہیں، دوائی فائدہ نہیں کر رہی، دوائی سے اثر نہیں ہو رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ایسے مریض کے لیے جس کو دوائی فائدہ نہ کر رہی ہو، دوائی سے جس پر اثر نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے یہ عمل ہے 7 دن تک اس عمل کو کریں۔ سورہ فاتحہ کو 7 دن تک اس ترتیب سے پڑھیں۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اتوار کے دن 616 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، صرف اتنا جتنا بتلا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اتوار کے دن 616 مرتبہ پڑھے، اور اتنا پڑھے جتنا بتلایا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پیر کے دن 619 مرتبہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ منگل کے دن مالک یوم الدین 242 مرتبہ پڑھے۔ بدھ کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین 856 مرتبہ پڑھے۔ جمعرات کے دن اہدنا الصراط المستقیم 1073 مرتبہ پڑھے۔ جمعہ کے دن صراط الذین انعمت علیہم 837 مرتبہ پڑھے۔ ہفتے کے دن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 4233 مرتبہ 4333 مرتبہ پڑھے۔ یہ کل 7 دن کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا اور دوائی بھی اثر کرنے لگے گی۔ نمبر 19، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یعنی فرض اور سنتوں سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 40 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جو حاجت مانگے گا، جو بھی جائز ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ نمبر 20، اگر کوئی قیدی سورہ فاتحہ کو 111 مرتبہ پڑھے اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد، ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد
بیڑیوں پر دم کرے تو انشاءاللہ بیڑیاں کھل جائیں گی اور جلدی قید سے رہائی مل جائے گی۔ نمبر 21، چور سے حفاظت کے لیے اپنے رومال وغیرہ کے کونے پر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ والتین والزیتون، یہ سورت ہے، سورہ 3 اور قل یا ایھا الکافرون، اور ہر سورت 3 اور سورہ طارق 1 بار۔ یہ جتنی بھی میں نے صورتیں بتلائی ہیں یہ تمام صورتیں 3 بار، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ 3 اور سورہ قل یا ایھا الکافرون، یہ سب صورتیں 3 بار، اور سورہ طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ بھی 30ویں پارے میں، عامہ کے پارے میں یہ صورت ہے، اس کو 1 بار، اور سورہ والضحیٰ اس کو 3 بار پڑھ کر گرہ لگا لیں اپنے رومال وغیرہ کے کونے پر، ان تمام چیزوں کو پڑھ کر گرہ لگا لیں، گانٹھ لگا لیں، انشاءاللہ چور سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ہیں سورہ فاتحہ کے خواص اور فائدے۔ آپ اپنے ہر مرض اور ہر بیماری کے لیے اس سورت کو پڑھ کر اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ آخری نمبر سن لیجئے، 22 نمبر، اگر بدن میں کہیں بھی درد ہو، یہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتلا رہا ہوں کیونکہ میں اس عمل کو کرتا ہوں، لیکن سب سے ضروری چیز ہے یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہے تو اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر آپ سورہ فاتحہ نہیں بلکہ پورا قرآن کریم پڑھ لیجئے۔ اگر یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر بدن میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کریں۔ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دم کر دیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں پر درد ہو وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ لیں، اپنا یا جو دم کر رہا ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر درد ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، میم لام میں ملے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم پورا پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے 7 مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ پڑھ کر ہم اس درد والی جگہ پر دم کر دیں گے، انشاءاللہ درد ہاتھوں ہاتھ فوراً ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہی بات بتلا رہا ہوں کہ اصل چیز یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اگر یقین نہیں ہے تو ہم کتنا ہی پڑھتے رہیں، کتنا ہی دم کرتے رہیں، اس دم میں دم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے میری بات، دم میں دم جب ہوتا ہے جب اللہ کے کلام پر اور اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ اگر ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں دم ہے تو ہمارے دم میں دم ہوگا، اور اگر ہمارے یقین میں اور ہمارے ایمان میں دم نہیں ہے تو پھر ہمارے دم میں دم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتلائی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں ویسے ہی اثرات دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔